سلیمان رضا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سلیمان۔ سلام اویس بھائی، بہت شکریہ سلیمان، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اچھا، میں نے آپ کا یہ جو انٹروڈکشن دیا، اس انٹروڈکشن میں نے 1 ملین میلز کا بھی بتا دیا، اور آپ کو اور بہت سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں، اور پھر فریڈم آف سٹی آف لنڈن ایوارڈ ملا ہے، یہ میں نے بتا دیا۔ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ سب سے پہلے تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ برطانیہ میں آ کے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو کوئی خاص کوشش ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے نہیں کی، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کچھ نہ کچھ ریکگنیشن مل جاتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی اہم بات کی آپ نے۔ واقعی آپ دیار غیر میں ہوتے ہیں تو پاکستان کا نام روشن کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو فریڈم آف دا سٹی آف لنڈن ایوارڈ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ لنڈن میں ہائیسٹ سویلین ایوارڈ کے نام سے اس ایوارڈ کو نارملی پہچانا جاتا ہے۔ فریڈم آف دا سٹی آف دا ایوارڈ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ لنڈن کے اندر کچھ بھی فلاحی کاموں میں، کچھ ان کی سروسز، بزنس سیکٹر میں، کسی بھی سیکٹر میں اگر ان کی کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ خدمات ہوں تو ان کو اس ایوارڈ کے ساتھ ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ تقریباً 300-400 سال پیچھے جاتی ہے، جب یہ انیشلی یہ ایوارڈ کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ جنہوں نے ہسٹری کریٹ کیا ہے ان لوگوں کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا، تو جس میں لیڈی ڈیانا اور نیلسن منڈیلا، اچھا، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے اس وقت جو کنگ ہے، کنگ چارلز، ان کو بھی یہ ایوارڈ دیا گیا ان کی خدمات کے لیے۔ کیا بات ہے جی، زبردست۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کافی عرصے سے، غالباً 20 سال سے زیادہ عرصہ آپ کو برطانیہ میں ہو گیا ہے، اور جب آپ وہاں گئے تھے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا، آپ سویپنگ بھی کرتے تھے، آپ اپنے کام کی وہ جو موپنگ کا کام ہوتا ہے وہ بھی کرتے تھے، ہر چیز۔ تو آپ کی ایک ریگز ٹو ریچز کی سٹوری ہے، تو میں چاہوں گا اس سٹوری کا تھوڑا سا ریکیپ کریں تاکہ لوگ، ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، جوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ ذرا انسپائر ہوں۔ جی بالکل، میں برطانیہ میں جس طرح زیادہ تر پاکستانی ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو میں بھی اسی طرح 18 سال کی عمر میں پاکستان کو چھوڑ کے برطانیہ ایک اچھے مستقبل کی خواہش میں آیا، اور بہت زیادہ خواہشات اور سپنے دماغ میں لیے ہوئے تھے۔ تو جب یہاں پر آیا تو تصویر تھوڑی ڈفرینٹ طرح سی تھی۔ اچھا، تو آتے ساتھ ہی مجھے یہاں پر سب سے پہلے ایک ریسٹورنٹ میں برتن دھونے سے کی جاب ملی، جس سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، اور اس میں پھر مجھے obviously وہاں سے میرا تھوڑا سا کوکنگ میں بھی شوق پیدا ہو گیا، تو وہاں سے میں نے تھوڑی کوکنگ سیکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا کہ 2005 میں ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا 10-12 سیٹوں کا ایک ریسٹورنٹ کھول دیا، اسپائس ولیج کے نام سے۔ لنڈن کا ایک مشہور علاقہ ہے ٹوٹنگ، جی، تو اس میں ہم نے جب ریسٹورنٹ کھولا تو وہاں پر کھانا خود ہی میں پکاتا تھا، ساری ویٹر سروس بھی خود ہی کرنی، برتن بھی خود ہی دھونے، کھانا بھی پکانا، سرو بھی کرنا، پھر رات کو ساری صفائیاں بھی کرنی، اور پھر ساتھ ساتھ گروسریز بھی کرنی۔ تو یہ بڑا ایک شروع میں ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، کافی ینگ تھا میں اور اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا ہاتھ پکڑا، اور اس وقت ہم برطانیہ کے اندر جتنے بھی رائل فیملی ہے ان کے لیے کیٹرنگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم آفیشیل کیٹرر ہیں۔ اسی طریقے سے اچھا، لندن کے جتنے بھی واہ بڑے واہ بڑے واہ، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ان کے ہم آفیشیل کیٹرنگ پارٹنرز ہیں۔ کسی بھی پاکستانی کو اگر شادی کرنی ہے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے، تو اسی وجہ سے مجھے جی واہ، کنگ کا اعزاز بھی ملا۔ اور بس اب اس ساری جرنی کے اندر جو ایک چیز کنسسٹنٹ تھی وہ ہارڈ ورک تھا، پیشن تھا، اور ایک چیز کو میں نے ہمیشہ سے ہی اپنے ذہن میں رکھا کہ ہم برطانیہ میں ایز اے مائیگرنٹ آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہمارے تمام ایکشنز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جائے، اور اپنے پاکستانی فلیگ کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کیری کرنا ہے۔ اچھا سلیمان بھائی، آپ کی سٹوری تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، انسپائرنگ ہے، لیکن پاکستان سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا مستقبل وہاں پر بنائیں، لیکن وہ لوگ یہ کر نہیں پاتے۔ تو وہ جو نوجوان ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں، اور ان کو کیا کرنا چاہیے کہ باہر جب وہ جائیں تو وہاں پر وہ ایک اچھا مستقبل بنا سکیں؟ اس سوال کے میں 2 جواب دینا پسند کروں گا۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ برطانیہ یا کسی بھی دوسرے ملک میں جانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے جو اپنے ملک میں آپ کو اپرچونٹیز ملی ہوئی ہیں، کچھ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے موقع ہیں، وہ ہم بالکل اویل کرنے کو تیار نہیں ہیں، ینگسٹرز اسپیشلی۔ مثلاً وہ اس چیز کو پریفر کریں گے کہ یار اگر مجھے کہیں سے 10-20 ہزار روپے کی جاب مل رہی ہے
میں وہ نہ کروں, یہ میرے ٹیلنٹ کی نف نہیں ہے, یا میں اوور کوالیفائڈ ہوں رول کے لیے, بٹ ان ریئلٹی وہ ایکسپیرینس لینے کو تیار نہیں ہے. اب سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت, کیونکہ اب ہم بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جابس کے موقع دیتے ہیں. ہماری کمپنی میں 250-300 لوگ کام کر رہے ہیں میری کمپنی میں. تو میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ پاکستانی لوگوں کو زیادہ پریفر کروں, کیونکہ میرے اپنے ملک ہیں, میرے اپنے بھائی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو ان کے پاس کسی قسم کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ ان کے پاس کانفیڈنس ہے, نہ ان کے پاس ایکسپوجر ہے, نہ ان کے پاس کوئی اسکل ہے کہ ان کو امیڈیٹلی کسی اچھے رول میں ہائر کیا جا سکے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو جب بھی ملک سے نکلنا ہے تو کچھ نہ کچھ اسکل یا کچھ حاصل کر لیں, کچھ ایکسپیرینس کر لیں, کہ جب آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پھر دوسری غلطی جو ہم یہاں پر آگے کرتے ہیں, وہ اگین جو میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں, کہ زیادہ تر ذرا شارٹ کٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جلدی سے اوپر کیسے جائیں گے, اس لیے ہم شاید لو جابس کو کم پریفر کر رہے ہیں اور ہائی پیڈ جابس کے لیے ہم ایلیجیبل نہیں ہیں. تو وی آر کائنڈ آف ان دا مڈل, کہ جہاں پر ہمارے لیے ایک بوٹل نیک بن جاتا ہے کہ ہم اگر چھوٹی جاب کر بھی رہے ہیں تو اس کو دل سے نہیں کر رہے, نہ اس کو سیکھنے کی نیت سے کر رہے ہیں, نہ اس کو ایک ایز این ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح ہمارے فیوچر کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے. تو بس یہی ہے میرے خیال میں, کہ اگر آپ تھوڑا ایکسپیرینس لے کر آئیں, اپنی ایگو کو پیچھے رکھیں, ہارڈ ورک کے لیے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کریں پہلے سے, کہ آپ نے اگر اس ملک میں آنا ہے یا کسی بھی انٹرنیشنل کنٹری میں جانا ہے تو وہاں پر پاکستان سے بھی زیادہ محنت کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے, بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ آپ شارٹ کٹ کر کے جلدی امیر ہو جائیں. بڑی اہم, آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, وہ محنت اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, آپ کا جو ملین میلز پروجیکٹ ہے جس نے ساری دنیا میں دھوم مچا دی اور بہت سارے لوگوں کا آپ نے جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی زندگیاں بچائی, ان کو کھانا کھلا کر, وہ پروجیکٹ اب کہاں تک پہنچا ہے, کیسا جا رہا ہے؟ ملین میلز ایک ایسی کیمپین تھی جس کو ہم نے کووڈ کے درمیان سٹارٹ کیا تھا, اور یہ انیشلی سٹارٹ کیا تھا ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز نرسز کام کر رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے درمیان تمام ریسٹورینٹس بند ہو گئے اور فوڈ سپر مارکیٹس میں بھی کھانا نہیں تھا. تو پھر ابویسلی ہمارا کیٹرنگ کا بزنس, ہم نے سوچا کچھ لوکل ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹر نرسز جو کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے متروک ہے, ان کو گرم گرم کھانے ملیں تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی اور اچھے طریقے سے کر سکیں. تو یہ کیمپین کا ہم نے کووڈ کے درمیان آغاز کیا, اور آپ کے کووڈ کے جانے کے بعد بھی ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا, لیکن اس کو آفیسی شفٹ کر دیا ہوم لیس لوگوں کی طرف اور فوڈ بینکس. پوری دنیا میں ایک پرسیپشن ہے کہ برطانیہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے, لیکن جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر بھی بڑی غربت پائی جاتی ہے, اور لنڈن کے اندر بھی ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر آپ یقین کریں کہ لوگ کھانا لینے کے لیے قطاروں میں لگ کر فوڈ بینک سے فوڈ اکٹھا کر کے, اور یہ بڑے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے سے, جن کے کپڑوں سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غریب ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر بھی کاسٹ آف لیونگ کرائسس بڑھ چکے ہیں. بالکل صحیح. اور آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اس وقت برطانیہ میں جو حالات چل رہے ہیں, جو مسلم کش اور مسلمانوں کے اگینسٹ اور امیگرینٹس کے اگینسٹ جو یہ ڈسکرمنیشن چل رہی ہے, پاکستانیوں کے خلاف یہ معاملات چل رہے ہیں, فسادات ہو رہے ہیں, تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو برطانیہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے, اور آپ کے کیا جذبات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, یہ بڑا تشویشناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بڑی مائنورٹی قسم کی لوگ ہیں, اسپیشلی جو نارتھ آف دا کنٹری ہے نا, اس میں کافی پاورٹی پائی جاتی ہے, اس میں کافی ہیٹ پائی جاتی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ بینیفٹس کے اوپر ہیں, زیادہ تر لوگ کلیمز کرتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا شاید غصہ چڑھ رہا ہے کہ یار ایشیائی لوگ کیسے ترقی کر رہے ہیں. ایشیائی لوگ مطلب میرے جیسے لوگ, ہم 8 گھنٹے کام نہیں کرتے, ہم 16 گھنٹے کام کرتے, مینس ہم ڈبل کام کر رہے ہیں, تو ہم نے کچھ چیزوں میں ترقی حاصل کی. سنگل کام پر تو آپ کی لمیٹڈ گروتھ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کچھ تھوڑا ہیٹ فگر بھی اس میں ایڈ اپ ہو رہا ہے, اور پھر کچھ ہمارے ایکشنز کے اوپر بھی ہمیں ری لک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آج جس علاقے میں ہوں, اس علاقے میں بھی آج پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, اور ہمیں پولیس کی طرف سے بھی وارننگز ایشو کی گئی ہیں کہ آپ اپنے بزنسز کے ارد گرد نظر رکھیں, اپنے لوکل کمیونٹی کا بھی خیال رکھیں. تو آج کا دن ہمارے لوکل ایریے کے لیے بھی کافی تشویشناک ہے, اور ہم اس سچویشن کو کلوزلی واچ بھی کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ کچھ سینئر ممبرز کے ساتھ بھی میری بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ ہم کیسے اس چیز کو امیڈیٹلی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, اور مزید ایسکلیٹ نہ ہو ہماری طرف سے, کیونکہ ایک کنسرن خاص کر کے مسلمان کمیونٹی کے اندر یہ پایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ہماری طرف سے کوئی رسپانس گروپ نہیں کریٹ ہوا جو کہ ان کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کر کوئی فائٹ کرے یا ان کے
مقابلے میں باہر ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہ باہر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایسکلیٹ ہو سکتا ہے. تو ابھی تک جتنے بھی مسلمان گروپ ہیں برطانیہ کے اندر, ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کو کام رکھیں اور اس کیمپین کو دیکھیں کہ کتنی جلدی یہ ڈائی ڈاؤن ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر بھی کیئر سٹارمر بھی اس کے اوپر بیانات دے چکے ہیں کہ اس کو یہ غلط ہے, تعصب پسندی برطانیہ کا کلچر نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی اٹ از اے کمپلیٹ سرپرائز فار ایوری ون, ناٹ جسٹ یو پیپل لیونگ ہیئر. تھینک یو جی, بہت شکریہ سلیمان رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.